بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو ایک نئی ذمہ داری مل گئی ہے۔ عمران دے جھوٹ پھڑے جانے جے بہو جی، یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کیس ہوا اور وہ کیس تھا نجیب اللہ مسعود کا، اور بہت زیادہ اس میں ظلم کی داستانیں ہمیں سنائی گئیں، ہمیں بتائی گئیں۔ ہمیں جو عدلیہ کے اس وقت کے سربراہ تھے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، وہ کہتے تھے کہ جناب 400 مقدمہ ہے راؤ نوار کے اوپر، جناب بڑا رولا پایا، میڈیا تڑا تڑ جو ہے وہ راؤ نوار کو ایک درندہ صفت انسان ثابت کرنے پہ لگا رہا۔ ہوں گے بھی، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوں گے، لیکن سر ہماری عدلیہ کا ہی فیصلہ آیا ہے، اور فیصلے میں حالات یہ ہیں کہ 5 سال سماعت ہے سر، 51 گواہ ہیں اور سپریم کورٹ کا نوٹس ہے۔ اب یہ ذرا 3 چیزیں جو ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نوٹس ہے، 5 سال سماعت ہے، 51 گواہ ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ راؤ نوار سمیت سارے بری تے پائنو منڈا کی میں مر گیا۔ دیکھیں یہ ایک عجیب فیصلہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا اس پر کہا جائے، عدلیہ کا فیصلہ ہے، عدالتیں بڑی قابل احترام ہیں، فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے، اور میں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور ایک کس قسم کا فیصلہ ہے۔ وہ پھر مصرع یاد آتا ہے، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا، ٹھیک ہے، نہ مدعی نہ گواہ حساب پاک ہوا۔ اور سر یہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ جو غریبوں کے شودروں کے ماتڑاں دے بال مارے جاندے نے، انہوں نے گولیاں بج جاندیاں ہیں، یہ سر کدھر جاتے ہیں ان کے قاتل؟ یہ راؤ نوار بڑا زبردست آدمی ہوگا سر، بریو کڈ زرداری صاحب نے سے کہا تھا، بریو چائلڈ کہا تھا، ٹھیک ہے، اور کہا تھا کہ جناب یہ تے مطلب بڑا زبردست ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے۔ حوصلہ ہوئے گا پائے 445 جڑے نا قتل اتے، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ اس نے کہا تھا ثاقب نثار صاحب نے، ٹھیک ہے۔ بعد میں عدلیہ نے کہا نہیں بالکل جھوٹ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ایسے کر کے انٹر ہوئے راؤ نوار صاحب سپریم کورٹ میں، اور جناب جس طرح ٹردہ آیا، جس طرح جناب راؤ نوار صاحب نے پروٹوکول دے نال سپریم کورٹ پیش کیتا گیا، پروٹوکول دے نال دی ضمانت لیتی گئی، اور پروٹوکول دے نال پہلوان نے کر کے باہر گیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا وہ ود کے گلا کر رہے سی میڈیا کے ساتھ، جناب وہ کہ میرے پہ بڑا ظلم ہوا جی، میری اتنی کردار کشی کی گئی، فلاں کیا گیا، ٹمکا کیا گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں ان کی اس بات کو کیا کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، کنفرنٹ نہیں کرتا، لیکن سر کردار کشی تاں ہوئے جے کوئی مطلب کہ قابل تعریف کردار ہوئے حضور، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آپ تو اس شودروں کے معاشرے میں اور برہمنوں کی حکومت کے سر سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، آپ کو زرداری صاحب کہتے ہیں، آپ بریو چائلڈ ہیں۔ بہرحال سر مجھے تو آپس کی بات ہے، اس فیصلے نے کیا مایوس، پتہ نہیں آپ کو مایوس کیا نہیں کیا، مجھے بڑا مایوس کیا ہے۔ وہ اینا سونا منڈا، اس کا باپ کس کے ہاتھ میں لہو تلاش کرے گا؟ مجھے وہ تصویر بھی یاد آ رہی ہے، جنرل باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے کہ جناب تانوں یہ نا انصاف ملے گا۔ پتہ نہیں کتنے گیا انصاف؟ انصاف کدھر نہ رکھے آج؟ ویسے پوچھنا چاہیے، میں تو پوچھتا ہوں کہ پائن کدھر نہ رکھا جائے انصاف؟ ساڑھے دور دے جی کہ انصاف اخبار ہوندہ سی، اتنے بھی انصاف نہیں سی ہوندہ، تنہا نہیں سی لبدی ہوندی لوگوں نوں، لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں کدھر نہ رکھا جائے؟ کس چڑیا کا نام ہے انصاف؟ ہمیں تو ہمارے نصیب چ نہیں گیا میرے خیال، سان تک لبدے ہی نہیں، شودرا نوں نہیں لبدا پائن کہ طاقتور کے لیے ہے، اس کو اگر انصاف آپ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہی جائے پائن، مجھے تو نہیں لگتا۔ بہرحال آصف زرداری صاحب کا ایک بریو کڈ جو ہے نا، یا بریو چائلڈ، وہ سر قانون کی گرفت سے آزاد ہوا۔ دوجا پائن بریو چائلڈ جو ہے نا، وہ باقاعدہ حکمران بن کے آ گیا پائن، اور اس کا نام ہے محسن نقوی۔ ایک ویڈیو کا کلپ وائرل ہے، اور اس کلپ میں آصف زرداری صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو بات حاق سر سمیت بہت سارے لوگوں نے کی تھی، کہ آصف زرداری کے پلوٹھی کے بچے سمجھتے ہیں، جو سب تو بڑا بچہ ہوتا ہے نا، پہلا بچہ، اس کو پلوٹھی کا بچہ کہتے ہیں، تو یہ وہ ہیں۔ اور وہ اس کلپ کی ساؤنڈ بائٹ بھی ہے، اظہر مشوانی صاحب ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنے دلوں تنزن اس کو وائرل کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تنز علی کیڑی گل ہے، تنز کر رہے ہو تو بھائی پھر اپنے پرویزلائی تو کرو نا، جدھر دماغ ہو۔ زرداری صاحب نے کہا کہ جناب میرا یہ بچہ ہے اور آپ کا یہ رشتہ دار ہے۔ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ہے، نال نال لگے آ رہے، محسن نقوی صاحب بھی ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ سر اب آگے ہیں، اور
ایک بری خبر جو ہے وہ عمران خان کے لیے ایک نہیں ہے. دیکھیے جب بری خبر آتی ہے نا, جب پیڑا ویلا آتا ہے سارے پاسوں آتا ہے, ٹھیک ہے. زوال آئے تو پورے کمال سے آئے, تو پوائن پورے کمال نال زوال جڑا نا اور عمران خان وعدہ لگا رہے ہیں. پنجاب میں ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا, بڑی کوشش کی, بڑے رولے پائے, بڑے ہاتھ پیر چلائے, بڑے جناب واجہ ماریاں, کسی نے انہوں دی گل نہیں سنی, اور جو وزیر اعلیٰ نہیں آ سکا جو بنانا چاہتے تھے. اس کے بعد جناب آ جائیں کہ جو وفاق ہے اتنے پائن تڑا تڑ استعفے منظور ہونے شروع ہو گئے. ہوں وہ کہی جا رہے یار اسی تو گھر چ گل کی تھی, ہوں سارے سیریس ہو گئے ہو. وہ کہہ رہے نہیں کاکا, آج فائنلی انہوں نے 45 استعفے کہتا کہ سارے استعفے نہ منظور کرنا, وہ درخواست انہوں نے جمع کروا دی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوں گے منظور. تو ان کے لیے وہاں پہ بھی اچھی خبر نہیں ہے. اور پھر وفاق سے ایک اور بری خبر آئی ہے, اور وہ بری خبر جو آئی ہے سر وہ یہ ہے کہ 3 نومبر کا آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا, 3 نومبر اور 2022, اور جناب وزیر آباد حملہ کیس. عمران خان نے کہا جی میرے تے گولیاں دی بچھاڑ کرتی پھڑ کے, اور اس کی جتنی گولیاں عمران خان نے پائے نا بیانہ دے وچ چلا چھڑیاں پھڑ کے یا مار چھڑیاں لوگوں نوں, وہ میں تے حیران ہونا لگدا چونڈا سیکٹر دی لڑائی لے آیا وچوں. 65 میں چونڈا سیکٹر کی لڑائی بہت مشہور ہوئی تھی, وہ لگتا اتوں کی جڑی لڑائی ہے نا وہ وزیر آباد والا پاسے ہی لگتا ہے نا چونڈا, اس کرے مجھے یاد آ گئی کہ وہ جناب لڑائی انہیں سے لاتی پھڑ کے کہ جناب وہ اینیاں گولیاں چلیاں, میرے 4 گولیاں بجیاں, عمران اسماعیل دی لتاں جو گولیاں نکلیاں, شلوار چوں نکلیاں, قمیض چ وڑ گئیاں, قمیض چوں نکل گئی کہ ہور بندے دی جناب کپڑے چ وڑ گئیاں, گھومدیاں گھماندیاں رہیاں. عجیب و غریب داستانیں سنائی. جے آئی ٹی انہوں نے بنائی تھی, اور جے آئی ٹی جو اپنی مرضی سے بنائی سر اس کو 5 دفعہ تبدیل کیا. فائنل جو جے آئی ٹی کی وہ دے بھی 5 ارکان, جو 4 نے کہتا بھاجی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اسی اس رپورٹ کو مان لیے, اسی نہیں مانتے, یہ رپورٹ غلط ہے. اس میں بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ملتا. عمران خان نے اس گل میں بھی رولا پاتا کہ ان کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر تھا کہ انہوں نے جناب وہ رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے نا سر, اس کا ایک یعنی پورے کا پورا کیا کہتے ہیں وہ موجود ہے کہ اس جے آئی ٹی ہم کہیں گے کسے. جے آئی ٹی میں پولیس ہوگی سر, جے آئی ٹی کے اندر آئی ایس ای ہوگی, جے آئی ٹی کے اندر آئی بی ہوگی, جے آئی ٹی کے اندر ایف آئی اے بھی ہو سکتی ہے, جے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ آئی بی ہوگی, ٹھیک ہے, ایم آئی ہوگی. یہ کمپوننٹس ہیں اس کے. جب یہ کمپوننٹس پورے ہوں گے تو پھر جناب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جے آئی ٹی ہے, اس تو پہلے نہیں کہہ سکتے. جیسے جو پانی ہے اس کا فارمولہ H2O, یعنی اس میں جو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوگی اور اسی ماترا میں ہوگی, یعنی اسی مقدار میں ہوگی کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ 2 اس کے ہو اور آکسیجن 1 ہو, تو پھر جناب وہ پانی بنے گا. اسی طرح سر جے آئی ٹی جو ہے نا وہ نیری پل سے نہیں بن سکتی, کیونکہ سارے پل سے نہیں ہوں. جے آئی ٹی سے مراد ہے کہ اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے لوگ ہوں گے, اور میں نے بتایا آئی ایس آئی اور ایم آئی اس میں شامل ہونا لازمی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. این اے پائی نے آئی ایس آئی اور ایم آئی شامل نہیں سی کی تھی. آج وفاق نے فیڈرل گورنمنٹ نے سر ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے اس ایشو کے اوپر, جس کو کہتے ہیں وزیر آباد کیس. اچھا اب پائن نے بھاگ جانا ہے عمران خان نے, میں آپ کو ابھی بتا دوں, اس لیے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر پہلے جو پولیس والے تھے وہ عمران خان کے کہے کو آئی سر, سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر باقاعدہ یوتھیا بڑے یہاں سے, باقاعدہ ابھی بھی وہ سی سی پی او ہے, انہوں نے پتہ نہیں وہ کیس کوس بھی کیے ہوئے, باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اسی عمران دا تڑا کٹنا, یہ وہ کہا کرتے تھے. اب سر وہ تڑا کٹنا والی گل نہیں رہے گی, اور لہٰذا یہاں پر جو لوگ ہوں گے اب وہ وفاق کے ساتھ تعاون کریں گے. پہلے تو بغاوت والا سین بنا ہوا تھا نا, اب تعاون کیا جائے گا. تو جب تعاون کیا جائے گا تو گل پائن کھل جائے گی, اور اس لیے گل کھلے گی تو پائن چیزاں انیاں ڈریورس ہونگیاں. اتنی مجھے میں آپ سے عرض کروں کہ یعنی اس میں شکوک و شبہات اٹھ چکے ہیں کہ لگتا ہے یہ پلان کر کے جنہوں نے کرایا سی انہیں ہی رولا پایا ہے. اب اس سے زیادہ بات جو ہے وہ میں فی الحال نہیں کہہ سکتا. یہ ایک شبے کی چونکہ بات ہے, یہ صرف ایک خیال ہے, یہ صرف ایک گمان ہے, اور وہ ہے عمران خان اور ان کے ہم نوا جو ہیں انہوں نے رولے کے اوپر, اس وجہ سے کہ وہ ایک مثال ہے کہ بچے کی لاش کے اوپر ماں سے زیادہ جو ڈائن ہوتی ہے نا وہ بین کرتی ہے. تو پائن اسی طرح کے حالات جڑے نا مینوں پی ٹی دے لگ رہے ہیں. اب انویسٹیگیشن ہوگی, پتہ چلے گا. اور آصف زرداری کا جو ایک بریو چائلڈ ہے, بڑا کیا کہتے ہیں وہ
नरम हु आदमी है, बड़ा आराम से, तहजीब से, प्यार से बात करने वाला इंसान है। जितने वर्कर्स ने उनके साथ काम किया सब उनकी तारीफ करते हैं, मोहसिन नकवी, लेकिन पाए न मुंडा दलेर जी। वो ब्रेव चाइल्ड जो है ना, वो अब सर CM पंजाब है, तो पंजाब पुलिस जी है ना सर वो थले है, तो चीज़ें जो है ना इमरान खान के लिए गड़बड़ होने जा रही हैं। लिहाजा ISI और MI के पास अब जो इन्वेस्टिगेशन आ गई है उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक नई जिम्मेदारी है उनके लिए, और मुझे लगता है कि गल विचों कुछ और निकला नहीं है और इमरान खान उन्हें सया राह नहीं लभना, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है ना वो पाकिस्तान की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, बल्कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ दी बेस्ट फॉर सेल अवेलेबल हो सकती है ना, वो हमारी एजेंसीज उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती हैं, और उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। मुझे ये लग रहा है, मेरा ये गुमान है कि भाई ने वो जी नवी जिम्मेदारी मिली है ना, वो इस तरीके नाल पूरी होनी है कि बाबू रेल में नहीं होगा है जी मैं बाहर निकलांगा लाखों लोग लाऊंगा ना, बाबू जेल ही जाएगा। मुझे ये लग रहा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब पता नहीं ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अब इमरान खान साहब को मैं आपसे अर्ज करूं कि एक पासों खतरा नहीं है, अब भाई जेडे ना हर पासों घेरे पे ने। एक सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक केस में इनको नाहल करार दिया था तोशा खाना रेफरेंस में, और कहा था कि जनाब ये जो मियाँ वाली वाला है ना मामला, वहाँ पर आप वहाँ से आप जीत कर आए थे उस सीट के ऊपर, और अब उस सीट से चूंकि आप नाहल हो गए हैं और जब तक वो असम्बली की मुद्दत मौजूद है तब तक आप उस सीट से नाहल हैं। बाकी कहीं से भी आप लड़के जीत कर आ सकते हैं, वो बाकी 7 थावा तो जीते हुआ है, तो वो वहाँ से आप नाहल हैं। लिहाजा आपके ऊपर अब ये लाजम है कि आप पार्टी को दबी नहीं रख सकते। तो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। अब भाई नसदे टपदे दौड़ लाते हाई कोर्ट जा पहुंचे, और हाई कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि जनाब देखो किड्डी ज्यादती है, किड्डा जुल्म होने लगा मेरे नाल, मैनू भाजी है कि मतलब मैनू बर्बाद करने लगे ने। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए वक्त कितना जालिम होता है। इमरान अहमद खान नियाजी वो आदमी है जिसने ये दरख्वास्त दी थी। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चूँकि पनामा में से कामा निकल आया तो वो नाहल हो गए हैं। अब वो नाहल हो गए हैं तो लिहाजा वो किसी सूरत भी पार्टी का अहदा नहीं रख सकते, उनको सदारत से हटा दिया जाए। इमरान खान ने ये दरख्वास्त दी थी सर, और फिर वो दरख्वास्त जो है उसमें शेर रशीद साहब भी नाल पार्टी बने सन, और फिर सर वो दरख्वास्त जो है उसके ऊपर फैसला आया था कि भाई तुम पार्टी अहदा नहीं रख सकते, सदारत भी छीन ली सर उनसे। ठीक है, अब देखिए वक्त ने पलटा खाया और हालात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सदारत यानी चेयरमैन जी है वो भाई खतरे च पई है। अब ये नसदे टपदे साह चढ़े हाँपते कांपते हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने 5 चुकनी बेंच बना दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। उन्होंने कहा, इन्होंने ये है इमरान खान ने कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी कार्रवाई करने जा रहे हैं ना उन खुदा का वास्ता रोको और मैनू नाहली तो बचाओ। अब वो 5 चुकनी बेंच है, 30 जनवरी को उसकी समाअत होगी। अगर पुरानी प्रेसिडेंट को सामने रखा जाए, जो कि ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है कि उस कानून की सूरत में मौजूद है जो जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 कहा जाता है। ठीक है, तो सर फिर तो बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान की चेयरमैनी गई, यानी वजारत उज़्मा भी गई, लाडलापन भी गया, तो चेयरमैनी भी गई। ठीक है, ये इमरान खान के साथ होगा। लेकिन सर फैसला अभी ज़ाहिर है अदालत ने करना है, और अदालत ने अभी समाअत के लिए बेंच मुकर्रर किया है, 30 जनवरी को समाअत होनी है। फैसला तो उन्होंने करना है, मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई इन्होंने ए फैसला किया जाए। पिछले फैसले मैंने आपको बता दिए हैं, अगला फैसला की करेंगे ये सर अदालत जाने, उनका काम जाने, जो भी फैसला होगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक फैसला जो है वो अवाम ने करना होता है। देखें, पार्टी के ओहदे रहें ना रहें, अदालतों से सजाएं होती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हुई हैं। असल फैसला होता है अवाम का, और वो फैसला जो है वो करती है अवाम जब वोट डालने जाती है। लेकिन उससे पहले भी एक फ़ैसला ज़मीर का होता है, और आप दोस्तों से दरख्वास्त किया है कि अपने ज़मीर के मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको दी है इसको चेक भी करें और कमेंट भी करें, मगर तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।